دوسرے جا کے سبحان اللہ ماشاءاللہ رمضان سے تو پہلا دوسرا روزہ ساتھ ہون کو جواب ختم ہو گئی ہے کچھ بولو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کرا اور کرا جو باتیں نے پوچھا یار میں لیا تو دنیا کا شیطان مشہور ہے پوری کائنات ذرے ذرے میں جان دنیا کو گمراہ کرنا ہے فتنے فساد پھیلانا ہے اللہ نے تو موت دی ہوئی ہے اج مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے وجہ کی وہ سارا وجہ ہے میرا بندہ سنتا ہوا ہے میں عام نہیں روزہ کی حالت تے سبحان اللہ عزیزت ایمان اور انبیاء جو دیا یا خاتم النبیین جو دیا اللہ سادہ کرے بطار بڑا چلتی ہے فرضی روزے ادا بھی کریے تو نارے صحیح مانے کہ روزے ادا احترام غیبہ چغلی کوئی بچی ہے بڑا خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں چلانے کے والی میں نے تمہاروں برکت مہینہ عظمت والا شان والا مہینہ میٹھا رمضان شریف نصیب فرمایا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو اس اللہ کے عظیم مہمان دی جڑے مہمان نوازی ہوندی ہے جنہاں نے صحیح خدمات جڑے سارے کام جڑے عبادات ہیں اللہ تعالی سانو انہاں دے بھی توفیق دے اور عبادات نماز پڑھنا فرض ہے اور عبادات نماز تراویح اللہ رب دا قرآن پاک سننا اور عبادات 8 دن بعد نماز جمعہ ادا کرنا اور عبادات ماں پیو کی خدمت کرنا اور عبادات حق ہمسائے کے نام اچھے سلوک میں پیش آنا اور عبادات کسی کا حق نہ ماننا اور عبادات لوکا پھراوا ہمسائے کے در اچھے اخلاق کے نام حسن اخلاق کے نام پیش آنا یہ ساری عبادت ہے دعا اللہ ساری نصیب فرماؤ تو یہ سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی نجل جو میں آیات مبارکہ پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو گر اے نہ کلیاجے جتھے کسی مہمان کا لفظ نہیں آیا نہ کسی شیطان کا لفظ آیا نہ کسی عیسائی نہ مرزائی نہ قادیانی نہ کسی منافق کا لفظ آیا اتنے لفظ رب کے قرآن آیا صرف اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والے تہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم جنہیں تہاڈے تو پہلا ان کہتے فرض کیتے گئے سبحان اللہ لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار متقی بن جاؤ رب کے رب کا رسول بھی تہاڈے تے راضی ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام روزے فرض کیتے گئے ہیں تمام کتب علی الذین من قبلکم جنہیں تہاڈے تو پہلا امت کے ہوتے فرض کیتے گئے سن پتہ چلیا روزے پہلے نہیں سن پر انہاں روزوں دے وچ انہاں زمین آسمان کا فرق ہے سبحان اللہ مہینہ مکمل تاکہ آدم تو لا کے حضرت عیسیٰ نبی کسے نبی نو مکمل روزے کا مہینہ نصیب نہیں ہویا آؤ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یعنی شان ہے اگر اللہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ وضحات چہرے والا طہارت تاج والا علم نشرات سینے والے محبوب کی امت کو جہنم میں بنانا ہوگا جہنمی بنانا ہوگا جہنم کا ایندھن بنانا ہوگا تو اللہ کبھی نہ رب قرآن نہ دیتا تو نہ رمضان دیتا سبحان اللہ گھر سمجھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ایک اور ہے جو آپ فرماتے ہیں
قرآن سبحان اللہ ایک رمضان تے دوجا قرآن تے دو چیزاں نے جڑیاں اللہ نے محبوب نے اللہ کے کولوں بتاؤ تحفہ لیا ہے اللہ نے دیتا ہے اور یہ بخش کا ذریعہ ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے اور رمضان شریف کی روزہ نہ کھلے نہیں بعض میری ایسے بھی ہیں میرے ماشاءاللہ اللہ باللہ 18 سال کا جوان ہے جی طبیعت صحیح نہیں رہتی 25 سال کا گبرو جوان ہے ہٹا کٹا پہلوان ہے جان بڑی شیر وانگو ہے جی طبیعت صحیح نہیں رہتی شیر پی رہتی ہے جی میں گولی کھانی ہوگی ہے جی اگر ایک نقصان ہوگا روزہ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کبھی یہ خرچ نہ کرتا کیونکہ وہ مالک اتنا کل شاید قدیر کبھی اپنے مخلوق کا ظلم نہیں کرتا زیادہ نہیں کرتا تو روزہ تھوڑے واسطے بہتر ہے کہ تا تھوڑے واسطے بہتر ہے اے روزہ امت واسطے بخشے کا ذریعہ ہے تا اللہ نے اپنے محبوب نے پورا رمضان کو کھا دیتا ہے پتہ چلے آج جب وہ مالک ہو کے قریب ہو کے کسی سے زیادتی نہیں کرتا کسی سے ظلم زمزمہ نہیں کرتا تو پھر روزہ کی مشکل نہیں کرتا روزہ کی مشکل نہیں پتہ چلیا جڑے جڑی بہانے بڑا چھڑتے ہیں کہ انہاں دا اپنا فیل ہے پر روزہ کی مشکل نہیں روزہ کوئی مشکل نہیں آؤ چہرے پہ میرے پیچھے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما نے صحابہ کرام بیٹھے نے ہجوم لگا اور اے بچہ پیچھے گا انہاں گلا کرنے پیچھے چلے جاؤ تسی جڑے بڑے بیٹھے تے لگے نہیں آتا نہیں کچھ نہیں آتا یار 8 دن بعد جو میں جاندے ہو کوئی آ جائے چھوٹے پیچھے نارا جی اگے آ جائے چھوٹے مسلمان پیچھے کر درود پاک پڑھو جی لوگ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه میرا بیٹیا سجنا یاد کریا جی اللہ کا محبوب صحابہ کرام نے حضور وچ بیٹھے نے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے میرا تے تیرا محبوب امام الانبیاء سارے نبیوں نے سردار نے فرمایا اور میرے صحابہ اور میرے غلاموں اور تن روزے دیا برکتاں دساں اللہ روزے دیا برکتاں دساں صحابہ کرام نے جو صحابی عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی سونیا من مونیا ساڈا پیو مدد کلمۃ القرآن ہوے سونیا ضرور ارشاد فرماؤ سانو اسلامی اصلاح فرماؤ ساڈے علم میں اضافہ ہو جیسے ضرور سانے رمضان سانے روزے دی برکتاں دسو اے رمضان شریف جو روزے فرض نہیں ہوئے سن لیکن تیرے تے میرے نبی پہلے بھی روزے رکھتے سن پہلے بھی روزے رکھتے سن ایک دن صحابہ کرام دا مجمع لگا ہوا ہے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں بنی اسرائیل کے دور کے اندر ایک عابد نیک و صالح عبادت کی غرض کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی گھر آوے لگا جب قوت آیا اٹھے رک گیا کی وجہ ہے ایک نوجوان ہے اندر نہیں جاتا کہ مسجد اندر چھاچا پیا پاتا ہے بابا نے پوچھنا کیتا اور نوجوان سامنے اللہ کا گھر ہے اندر نماز بھی ہوتی ہے اندر آ جا اللہ کی عبادت کر لے بابا جی اور نوجوان والا اندر جڑا آپ بوے دے سوتا ہے یہ منو اندر آن نہیں دیتا جمرہ بڑا قیمتی ہے میرے نبی کا فرمان ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ذرا غور سے سنیا جی عابد نیک صالح اللہ کی عبادت کرنے والا جب بوئے پہ مسجد کے دروازے پہ آیا کی دیکھیا ایک بندہ مسجد کے اندر نماز کی حالت میں قیامت کھڑا ایک بندہ بوئے پہ اگلی سائڈ کے اندر سنتا ہے کھڑانے پہ دیتا ہے تیسرا بندہ بوئے پہ پارو کھڑ کے مسجد کے اندر چھاٹیاں پہ پاتا ہے کہ اندر نہیں لگتا بابا جی نے اس نوجوان ہوا تھا اور کی کہنے کیوں چیز نے جنہوں روکیا ہوا ہے اندر کیوں نہیں آتا
اندر نہیں جاون دیتا اور گل بڑی مزے دی غور کریا جی بابا جی حیران ہو گئے پلا سنتا ہو رہا ہے اکھاں بند نے نیند دی حالت وچ ہے وہ تو پتہ نہیں تیرا تینوں پتہ نہیں وہ تو سنتا ہو رہا ہے اور کھڑانا پہ مارتا کہ ہوا پہ کہتے کون نکلی کو پتہ ہی کوئی کون آیا کہ کون نہیں آیا تو اندر جان نہیں دیتا اس آخر جی ان دے منہ دے وچوں جڑی ہوا نکلتی ہے یہ جڑے سانساں پہ لیتا ہے ان کی ہوا میں اگ بنا کے روک چھڑتی ہے ان منہ چ تہاڈی زہر بطور زہری یہ ہوا پہ ساما پہ لیتا ہے پر مینوں ان جڑے ہوا دا منہ چ نکلتے ہیں وہ اگ دے شعلے بن کے مینوں مسجد دے اندر داخل نہیں ہون دیندے سبحان اللہ نقطہ نوٹ کرو دیکھو عابد نے پوچھا نوجوانوں تیروں اندر کون جان دیتا کہ عابد کو جواب دے نوجوان کی اندر مینوں ایک ستا پیا ہے گھراڑے دیتا پیا ہے نیند دی حالت میں پیا ہے اے بندہ میرے اندر نہیں جان دیتا اسے کہ کیوں اسے کہ جب اے ساہ لیتا ہے نا منہ جڑی ساہ نکلتی ہے اگ دا شعلہ بن کے مینوں ڈک چھڑتی ہے مسجد کے اندر داخل ہون نہیں دیندی بابا اللہ والا سے سمجھ گیا کہ رولا ہے سبحان اللہ اس گھر میں رولا ہے کہ اور مقصد کو چکر ہو رہے بھی بندہ سنتا پیا ہے آون والا لگ سکتا ہے کہ اے آندا ہے اے جڑی ساہ نکلتا ہے اگ دا شعلہ بن کے مینوں ڈک چھڑتا ہے کہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو دیتا وجہ کیا ہے بابے نے پوچھا ہے تو ہے کون سبحان اللہ تو اپنے داروں کو کرا تو ہے کون اور سکے جی میں نے شیطان کیا کیسے میں نے شیطان انسانی لبادہ پاک کے تو سامنے آیا اور سکے پھر تو ہے شیطان تو تے ہاتھ ہاتھ لگا پھرتا ہے تو مسیح کیوں نہیں جا سکتا کیا اللہ تیرا کم کی ہے اور سکے جب وہ سامنے قیام دی حالت میں کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے میری ڈیوٹی سی اج میرا ارادہ سی انو گمراہ کرتا ان دماغ جا کے فتوح تے فکرے تے خیالات ڈال کے انو اللہ کی رضا کو دور کرتا ان خیالات پا کے عبادت کی ضائع کرتا خیالات دنیا کی محبت گمراہ کر دیں عبادت کو ہٹا لینا پر اے میرا سکتا ہے اندر جان نہیں دیتا کہ وجہ عورت کرا تو اپنا نام در سے شیطان ہے تو ہر تھان لگا پھرتا ہے تیرے کو اللہ بڑی طاقت دی ہوئی اندر تو جا نہیں سکتا انہوں گمراہ کر نہیں سکتا اے بندہ تیرا ستا پہ ہے ایک رکی میں ڈگی کھڑا ہے بھاگ دے چھوڑا دی میں نکل دے دے اور ساکہ جی ہو تو نہیں پتا کہ بندہ روزے دی حالت ہے سبحان اللہ نہیں بڑی گل سمجھے یہ چی بولو نا سبحان اللہ پھر بھی ہمارا جہاں دوے جواب دے سبحان اللہ ماشاءاللہ رمضان سے تک پہلا ہے دوسرا روزہ ساتھ ہون پر جواب ختم ہو گئی ہے کچھ بولو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات میں غور کرا جو باقی نے پوچھا یار میں لیا تو دنیا کا شیطان مشہور ہے پوری کائنات ذرے ذرے میں جان دنیا کو گمراہ کرتا ہے فتنے فساد پھیلانا ہے اللہ نے تو موت نہیں دی ہوئی ہے اج مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے وجہ کی ہو وہ سارا وجہ امام الانبیاء جو دیا خاتم النبیین جو دیا اللہ سادہ کے بطور بڑا چلتی جو سی فرضی روزے ادا نہیں کریے تو نارو صحیح مانے جو روزے ادا احترام میں لگی پر چگلی کوئی بچی ہے ایک ہی روزہ کھانا کھا لیا شہری کر لی تو ان کے دفعہ سارا دن کسی جگہ پر چگلی حسد جینس اپنانا تیرا ایرا میرا نا زبان کا بھی روزہ کسی نے غیبت نہ کرو کہنا روزہ کسی نے غیبت سنو بھی نہ کوئی دفعہ فلا فلا
السلام علیکم آج کی یار میں نماز پڑھ رہا آج نماز پڑھ لگی اتنے تیری گل پورا میرا ایک تجربہ نوٹ کر دو برا کرے سمجھ تجھے پھر کو نکلنا السلام علیکم باقی نماز چلیے ایک دن دو دن آخر تک پڑھو بھی ہاں یار بیلی ہم سارے یہ بھی نماز پڑھ میں بھی پڑھ رہا ہوں یار ہو سکتا ہے اور تو سجدے کا بہانے اللہ تیرے بخشش کر دے تو رب کی تلاوت کرنا اور دعوت دے آیات کی دعوت کری نماز پڑھنا اور دعوت دے روزہ رکھنا اور دعوت دے نیک محفل بنا اور دعوت دے اٹھا دن بعد جمعہ ہوتا ہے اور جمعہ کی دعوت دے جمعہ حج جمعہ غریب دا حج اور دعوت دے جن تیرے بولن کے نال زبان توڑن کے نال اگر کوئی ذریعہ نجات کا سبب بنتا تو کیا بن کبھی سبحان اللہ اگر وہ اٹھے روڈ دے مدرسہ پڑھنا پڑے ایک دن روڈے والا آنے جانے گدرے والے جب پٹھے سے کم کرتے مانو آتا یار تھوڑا تعاون کرو تو کیا آتا ہے قاری صاحب تیرے پتہ ہے میرے کو کھوتا لے لیے میں 150 جڑا ہوتا پہلے گلے میں پائی جانا بالکل اور فرصت نہیں میں انہوں تھمیا نال بٹھایا میں کہ بیٹی یار تیرے سامنے کم ہوگا پہ حاجی ہوگا پہ میں کہ تو اگے جا کے دوستوں کو دعوت دے یار مسجد مدرسہ میرے تقریباً تعاون تو صرف زبان جا کے بول 8 دن بعد 1000 اجر لے آئے کتنی اور 1000 ایک 17000 دی اگر کھوٹے لے اگر کسی نے جا کے دعویٰ دیتا ہے تو 17000 دی اجر لے ہوتا ہے تجھے کسی نماز میں آپ پھر قرآن بات ہو جمعہ جا کو تو تمہیں نماز دست نہیں جانے نہیں رہا پتا چلے گا اگر ایک سنگا چاہیے ہے تو انہیں آخر کے دار اگر وہ حصہ میں نہ دیتا اولا سواب دونوں میں ملتا ہے سبحان اللہ اگر تو انہیں آخر کے دار وہ آگے اگر نماز ادا کرتا ہو سکتا ہو سکتے کے بعد اور آتے کا سارے بنا بخش دے تیرے بارے دنال وہ آگے اپنا قرآن چھپ کے قرآن کی زیارت کرتا ہے قرآن ہو سکتا ہے سواب دونوں ملتا ہے تیرے بارے دنال وہ بچے کو قرآن کا مدرسے داخل کرتا ہے بچے ہونے پر سواب دونوں ملتا ہے پتا چلے گا ایک رمضان شریف کی کھڑی ہے ایک صبح نہیں شام نہیں دوپہر نہیں رات نہیں 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جو بغیر رحمت کے بھرا ہو سبحان اللہ کوئی ایسا لمحہ نہیں اگر نماز عشاء ادا کر کے نماز تراویح کے رب کا قرآن سن کے گھر جا کے سو دے ہو ایسا نیت دے نال ایسا نیت دے نال یا اللہ رات کھائے کے گزر جاؤ صبح سے جب جا کرا دے نہیں تو میں روزہ رکھنا ہے سبحان اللہ ایسا نیت کر کے سو یا اللہ صبح روزہ رکھنا ہے رب کعبہ کی قسم میرے محبوب نے فرمایا نیت کرنا تیرا سوال ساری رات ہے عبادت کا سوال تیرا میرے مالک کا سبحان اللہ اور نماز ظہر فجر پڑھی ساری کر نہیں ساری کرنے بعد اگر یہ پھر روزہ رکھنے میں بڑا آسان لگتا روزے رکھنے کے بعد نماز فرض جی میں روزہ فرض ہے نماز فرض ٹائم کے پر میں کھڑا اپنے مسجد آگے پوچھ رہے امام صاحب میں جماعت کتنے بجے ہوتی ہے بعد نماز ادا کر اور اس کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رو اپنے تمام یاد کوئی مشکل نہیں اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کا غور کرا جو ایک دن کہتے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں علماء آمنوا رمضان یا برکتہ دسا روزے کیا برکتہ دسا صاحب نے عرض کی جی یا رسول اللہ خدا کو امی وابی سونے من منے ضرور عنایت فرماؤ ضرور ساری اصلاح کرو میرے آقا نے فرمایا یہ وقت میں جو روزے دار صبح سحری کے وقت بستر تو اٹھتا ہے بستر کو چھاڑ کے سیر پر کرتا ہے تو میرے حالت بن جاتا ہے اور بستر کیا تو میرے مولا میرے مالکا اے بندہ اے بندی اٹھ کے تیری عبادت کی خاطر تیری رضا کی خاطر اٹھیا میں تو کرم کر چھڑی بستر کرو تیرے وقت دعا کیا کرنا ہے اور بعد میں جا کے وضو کرنا ہے اور وضو کے پانی میرے قطرے زمین کے گرنے دے اور ایک ایک قطرہ دعا کرنا سونے مالکا اے تیرا بندہ اے تیری بندی تیری رضا کی خاطر تیری عبادت کی خاطر تیری محبت جا کے بستر چھڑ کے آ گیا ہے اے وضو کر کے پاک ہو گیا مولا تو انہیں سارے گناہ بھی بخش دے گی اور میں کرام محدثین لکھتے ہیں میرے آقا نے
دے سا کے ماں دے کول آ کے بیوی دے کول آ کے بہن بھراواں دے کول آ کے اپنے بچے دے نال آ کے کھانا تناول فرمانا کھانا تناول کرن دے بعد او برتن دی دعا دیندے نے اور برتن دی دعا دیندے نے سونا مالکا اے بندہ اے بندے اے مومن مومنہ تیری رضا دی خاطر اٹھیا ہے تیری محبت دی خاطر اٹھیا ہے سونے مالکا ایک تیرا رزق حلال کھا کے روزہ رکھ لیا جی ہاں جنت کے اندر بھی انہوں آلے کھانے نصیب فرماوی اور خود اندازہ اللہ جس طرح تو اٹھے تو جس طرح تیرے واسطے دعا پہ کرتا وضو کرے تو وضو کا پانی تیرے واسطے دعا کرتا پیا اگر کپڑا استعمال کرتی پاؤں واسطے کپڑا تیرے واسطے دعا کرتا اور جس وقت تو کھانا کھاتے جس برتن جاتا ہے وہ برتن بھی تیرے واسطے دعا کرتا ہے اس تو بڑی کیڑی خوش نصیبی ہے ہر پاس دعا بھی دعا ہے خیر ہی خیر ہے وہ تو کی چیز ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں گل اتنے نہیں ختم ہوئی جس وقت کو آ کے نماز کی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے جب مسجد داخل ہوتا ہے وہ کے گناہ کی گڈری وہ کے ساتھ ہوگی ہے اور بعد مطلب جو رکوع جاتا ہے وہ کے پٹھتے ہوگی ہے کھڑتے ہوگی ہے پر جب سجدے جاتا ہے نا اگر سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی اللہ رب العالمین کے سارے گناہ بخش انہیں سارے گناہ بخشن ہے ایک دن میں جا کر فرمایا جب روزے دار کسی برادر رشتہ دار کا روزہ کھلوانے انہوں روٹی کھلوانے روزہ کھلوانے کہ نالے کھجور کا ایک دانا دے چھڑے پانی کا ایک پیارا دے چھڑے دو دیا شربہ کا پیارا پیا چھڑے انہوں بھی انہوں روزے کے برابر ثواب ملتا ہے ایک صحابی کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا یا رسول اللہ خدا کا امی و ابی سوڑیا من موڑیا توڑا فرمان آنا ہے سبحان اللہ صدق تو عمل دا سوڑے عمل کیسا ہے لیکن ایک دسو ساڑھا دل کرے کسی غریب بیٹی دا کہ میں بھی کسی کا روزہ کھلوانا میں بھی کسی کو کھانا کھوانا کہ سارے کو حاجت نہ ہوئے پیسہ نہ ہوئے اسی کسی کو روٹی نہ کھوا سکتی ہے کہ سارے روٹی ہوتے ہیں میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا غلامہ گھبرایا نہ غریبوں کا جگہ بندہ ہی بیٹھے غلامہ گھبرایا نہ ایک کن میں کھانا کھوانا جسے نہیں کیا کرنا میں سارا نچوڑ کر تم کو سنایا کہ یہ تو غلام ہر کتنے سنیا کوئی کھانا نہ کھوا سکے کسی کو روزہ نہ کھوا سکے ان کی اپنی تنگی حالت ہو وہ تو وقت کیا حکم ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلامہ ایک کھجور کا ٹکڑا کتنے ایک کھجور کا دارا یا ایک پانی کا پیالہ یا دودھ کا پیالہ یا شربت کا پیالہ ایک روایت ایک روایت ایک خود کے نام میں کسی کسی کو پانی تناور کے دیتا ہے یا کھجور دیتی ہے یا دودھ دیتا ہے یا شربت پیش کی ہے بھیا روزہ کھول لو رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا نے فرمایا وہ نبی ان کے روزے کے برابر ثواب ملے کھانے کی گل نہیں کی سرکار نے فرمایا میں کھانے کی گل نہیں کرنے گیا یہ میں روزے دار کا پورا کھانا کھاؤں پیٹ میں کو سہری کرواؤں یا افطاری کرواؤں وہ کا ثواب 70 گنا بڑھ ہے لیکن جب ایک دانہ کھجور کا یا پانی کا پیالہ یا شربت کا پیش کرتا ہے تو وہ کا ثواب ہے روزے کے برابر وہ اگر ثواب عطا اور میرا کل فرمایا کہ نفلی میں رمضان شریف جو نفلی عبادت فرض کے برابر ثواب نفلی عبادت کا فرض کے برابر ثواب ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے تبدیلیاں پتہ نہیں اگر رمضان زندگی آتا کہ نہیں آتا اگر اللہ پاک نے میرے کہتے ہوں مٹھے رمضان یعنی سوریہ سعادتہ دے دیتی ہے تو کہتے ہر لمحہ ہر وقت رب کا شکر کر پتہ اگلا نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا 5 وقت نماز کی بھی پابند نہیں بنا رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہی بن جا اور نماز قرآن کے آگے رب کا قرآن نہیں سو ناہدیہ وہ دوست کا جب نہیں جہاں مسجد وچ اندر ہے اوتھے قریب ہے اوتھے سن نارا کے قریب ہے اوتھے سن اس کے قریب ہے اوتھے سن بارہ کے قریب ہے اوتھے سن جتنے تمہیں موقع ملتا رب کا قرآن نہیں سن تو رب کی نماز ہی کرو کہ رب بھی راضی تو شاہ عرب بھی راضی پتہ چلیا رمضان کا مہینہ یہ سارے مہینے کو افضل ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا
سارے نبیوں تو اپنا اولاد وچوں 11 وچوں افضل سی کیڑا حضرت یوسف علیہ السلام کیڑا سی تو اودے بھراواں نے کنویں وچ سٹیا خود جہنمی ہوئے روایت آندا میرے آقا نے فرمایا جیویں او 12 بھراواں دے وچوں اعلی مقام رکھن والا یوسف ہے انہیں 12 مہینے دے وچوں اعلی مقام رکھن والا رمضان ہے سبحان اللہ اور جیویں انہیں 11 بھراواں کی بخشش کا ذریعہ یوسف انہیں بھراواں کو بخش دیتا ہے قیامت والے دن اس بھرا کے سب کے انہیں کی بخشش ہو سے انہیں رمضان کے اندر اگر صحیح معنی عبادت کیا کرو تو پچھلے سارے 11 مہینے کے گناہ اللہ کے رمضان سے بخشش کرتے ہیں سبحان اللہ کرتے سی کہ نہ کرتے سی پتہ چلیا ہے کہ اللہ مولوی جی کرتے میرے آقا کا فرمان ہے اگر ایک بھرانے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ اللہ کا رمضان ہے اگر سارے کو کوئی ایم این اے ایم پی ایس ایچ او ڈی سی تھاندار کوئی وکیل کوئی جج آ جائے اسی کوشش کرنے پورے پنڈ دے وچ اوڈی ایڈی خدمت کریے کہ پورے پنڈ وچ بڑے بڑے ہو جائے یہ ہے کہ نہیں اے جج صاحب وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب ایس ایچ او ایم این اے جتنے بھی جاؤ ساری تعریفاں کرتا رہو اسی کوشش کرنے کی خدمت میں کمی نہ آئے تو دنیا کا رب جو مہمان آ جائے وہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھڑتا لیکن رب کا مہمان پہ وہ آ گیا ہے کہ روزی کمی نہ چھڑتا رمضان تیرا میرا مہمان نہیں رب کا طرف آیا ہوا تیرا مہمان ہے ان کی خدمت کر انہیں میری عبادت ہے وہ محبت کر رب کعبہ کی قسم ہے رب بھی راضی تے شاہد رب بھی راضی دعا ہے اللہ رب العالمین مٹھے رمضان دیا برکت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس اہل محلہ اہل علاقہ ملک پاکستان تمام عالم اسلام کے خیر فرمائے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین